ہم رمضان کے مہینے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آتے ہیں۔ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا، یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے، تو وہ اپنے نفلی روزے جو ہے وہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ جو صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہی روزے رکھیں، اور جب کہ روزے کے بہت فوائد ہیں جسمانی اور ساتھ ساتھ روحانی بھی، وہ ریگولر بیسس پر روزے رکھا کرتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ یہ سنت ہے۔ ایسا کچھ جو آج کی میڈیسن کنفرم کر رہی ہے، جو نان مسلمز ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ آپ کی صحت پر اس کا ضرور مثبت طور پر اثر پڑتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی جذباتی اور ذہنی حالت کے ساتھ۔ اور وہ کس طرح؟ ہفتے میں 2 بار روزانہ رکھنے سے، کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پیر اور جمعرات بیسٹ ہیں۔ اور میں نے یقین کرے کہ یہ بی بی سی کے نیوز پہ خود دکھا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف ایک سنت ہے، آپ کو پتہ ہے سنت ایک انتہائی عظیم چیز ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا۔ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، اگر یہ چیز کوئی نان مسلم کہہ دیتا ڈسکوری کے طور پر، تو ہم کہتے واہ، میں اب سے ہفتے میں 2 بار روزہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس بونس ہے، ہمارے پاس سنت بھی ہے اور اس کے ساتھ کھوج بھی، ڈسکوری بھی، دونوں ساتھ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شروع کریں، کم از کم کبھی کبھار تو کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سنت جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاوا دیا، جو انہوں نے کیا۔ یہ لازمی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اپنا ہی مقام ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں جو کہ حیران کن ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پروموٹ کروں اس پلیٹ فارم سے، کہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اور میں خود کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ اس کی کوشش جلدی کریں۔ پیر اور جمعرات کوشش کریں، دیکھیں جو فوائد آپ کو ملتے ہیں۔ پھر آپ روزہ رکھیں گے، آپ روحانیت کے اگلے درجے پر پہنچیں گے، یقین کریں میرا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے، جیسے ہی رمضان آئے گا تو وہ روزے بھی آپ کو انتہائی سکون دیں گے۔ آپ ایک الگ ہی اونچے درجے پہ پہنچ چکے ہوں گے، اونچے درجے پہ پہنچ گئے ہوں گے۔ تو میں روحانی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اور بھی تھا جو کہ انتہائی انوکھا تھا، انتہائی انوکھا۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ مہینے کے درمیان میں 3 دن اس میں بھی روزہ رکھیں اگر آپ کر سکیں۔ اور اگر ہم ایسا کریں تو اس کا تو اتنا ثواب بھی ہے۔ 13ویں، 14ویں، 15ویں ہجری کیلنڈر کی وہ ان میں روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر نیک عمل بڑھا دیا جاتا ہے 10 کے برابر۔ سبحان اللہ۔ تو 3 کو ضرب دیں آپ 10 سے تو ہو جائے گا 30۔ تو 30 دن تقریباً ہوتے ہیں ایک مہینے میں، تو آپ کو پورے مہینے کا ثواب مل گیا۔ اور اگر آپ ان 3 دن روزہ رکھ لیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھا۔ تو سبحان اللہ، آپ کو اتنا بڑا ثواب ملا، اتنا بڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کی صحت جسمانی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے آپ ایک نئے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، ایسا سکون جو شاید ہی آپ کبھی حاصل کر سکیں۔ سبحانہ و تعالی۔ چلے ہم سب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن سنت بھی انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کم از کم کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سبھی کو ہمت دے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ ان طریقوں میں سے ہے جن سے ہم رمضان کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کریں کہ یا اللہ، کہ میں روزے رکھوں گا نہ صرف رمضان میں بلکہ باقی مہینوں میں بھی۔